وفاداری ایک ایسی خوبی جسے ہم سب چاہتے ہیں، جس کی خواہش کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر وفاداری کا ہمارا اپنا ہی تصور ہمارے رشتوں میں تکلیف کی جڑ بن جائے؟ کیا ہو اگر وفاداری کا ہمارا مطالبہ دراصل خود غرضی ہی کی ایک شکل ہو؟ تو چلیں آج اس الجھن کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو تم وفادار نہیں ہو؟ یہ الزام اکثر دل پر لگتا ہے نا؟ کیونکہ یہ سیدھا ہمارے کردار اور ہماری نیت پر حملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس الزام کے پیچھے اصل کہانی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، تو اس بات کی تہ تک جاتے ہیں۔ جب ہم کسی پر بے وفائی کا الزام لگاتے ہیں تو اکثر ہم انجانے میں اپنے ہی بارے میں بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ الزام صرف ایک تبصرہ نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی ادھوری خواہشات اور توقعات کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کسی بھی بحث کی گرما گرمی میں یہ جملہ کتنی بار سامنے آتا ہے، تم وفادار نہیں ہو۔ اسے اکثر ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، بات چیت ختم کرنے اور دوسرے کو کمزور پوزیشن میں دھکیلنے کے لیے۔ اور یہ شاید رشتوں میں سب سے عام اور سب سے زیادہ تکلیف دہ شکایتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے تو اس کے پیچھے اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے، تم میری توقعات پر پورے نہیں اترے۔ یہ الزام وفاداری کے کسی بڑے اصول کے بارے میں نہیں، بلکہ ذاتی خواہشات اور مطالبات کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس سوچ کو خود پرستی کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے رشتوں کے مرکز میں اپنی میں اور اپنی خواہشات کو رکھ دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم وفاداری کا ایک بت بنا لیتے ہیں، ایک ایسا بت جو حیران کے اس طور پر ہم سے ہی ملتا جلتا ہے، اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسرے اس کی پوجا کریں۔ تو اگر وفاداری کی ہماری عام سمجھ میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ یہاں جو فلسفہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل الگ بلکہ ایک جھٹکا دینے والا جواب دیتا ہے۔ اصلی وفا اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے۔ حقیقی وفا یعنی محبوب کے لیے اپنی میں کو مکمل طور پر مٹا دینا۔ یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے جس میں کوئی چھپی ہوئی شرطیں ہوں، اس میں میں یا میری انا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک خالص بے لوث نذرانہ ہے۔ تو چلیں اس مثالی وفا کی کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، یہ ہمیشہ باہر کی طرف ہوتی ہے، یعنی یہ صرف دینے کے بارے میں ہے، لینے کے بارے میں نہیں۔ دوسری، یہ مکمل طور پر غیر مشروط ہے، بغیر کسی اگر یا مگر کے۔ تیسری بات، یہ بغیر توازن یا پیمائش کے کام کرتی ہے، یعنی حساب کتاب رکھنا یا بدلے کی امید کرنا اس تصور کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اور آخر میں یہ ذات کی مکمل پیشکش ہے، یعنی بغیر کچھ بچائے خود کو مکمل طور پر سونپ دینا۔ اور یہاں اگر معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے، یہ فلسفہ وفاداری کے نظریے اور انسانی رشتوں کی حقیقت کے درمیان ایک بہت اہم فرق کرتا ہے۔ دیکھیں، روزمرہ کے جو رشتے ہیں ان کو چلانے کے لیے اکثر توازن، لین دین اور امیدوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی فطرت میں مشروط ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف سچی وفا ان سب چیزوں کو رد کر دیتی ہے۔ وہ غیر مشروط اور غیر متوازن ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ایک کے اصول دوسرے پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس درد کو جب کوئی اپنی بے شرط وفا پیش کرے اور اسے شرطوں کی کسوٹی پر پرکھا جائے، یہ شعر کیا خوب بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہمیں کیا علم تھا رکھو گے اس کو خوردبینوں میں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ شخصی غلط ہو، فلاڈ ہو یا نقصان پہنچانے والا ہو جس سے وفا کی جا رہی ہے، تو پھر کیا تب بھی اپنی ذات کو فنا کر دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ عقل مندی سے کریں کہ دل کسے دے رہے ہیں۔ کوئی ناقص برتن چن کر بعد میں تکلیف کے لیے وفاداری کے تصور کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ دوسرے لفظوں میں، کس سے وفا کی جائے یہ ایک الگ فیصلہ ہے، اور وفا کیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو اگر انسان اس کامل نظریے کے لیے ناقص برتن ہے تو پھر اس وفا کا رخ کہاں موڑا جائے؟ اور یہی بات ہمیں اس مسئلے کے پیش کیے گئے حل کی طرف لے جاتی ہے کہ وفاداری کی اس اعلیٰ ترین شکل کا رخ ایک کامل بے عیب محبوب کی طرف کر دیا جائے۔ اس سلائیڈ میں عشق مجازی یعنی دنیاوی محبت اور عشق حقیقی یعنی الہی محبت کا معاوضہ ہے۔ دیکھیں، انسانوں سے وفا میں ہمیشہ تکلیف کا امکان رہتا ہے کیونکہ انسان میں عیب ہوتا ہے، لیکن الہی وفا خالص اور غیر مشروط ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ذات بے عیب ہے۔ اور اس بے غرض وفا کی انتہا اس قول میں دیکھیے، چاہے اللہ دوزخ میں ڈالے چاہے جنت میں اس کی مرضی کا وفادار ہوں۔ مجھے اطمینان ہے کہ میرے رب کی مرضی مجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ یہاں ذاتی فائدہ یا نقصان کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں اس سب سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اصل نقطہ یہ نہیں کہ وفا کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک وفادار شخص آخر بن کیا جاتا ہے۔
सच्ची वफा कभी ये नहीं पूछती कि बदले में क्या मिलेगा। उसकी सोच में लेन देन होता ही नहीं। और शायद इस पूरी गुफ्तगू की सबसे गहरी बात यही है, हकीकी मानों में वफादार होने का अमल उस शख्स को खुद बदल देता है। ये उसे एक अनमोल असासा बना देता है। असल कीमत उस चीज़ में नहीं है जो हासिल होती है, बल्कि उसमें है कि इंसान खुद क्या बन जाता है, एक ऐसी हस्ती जो इतनी बेगर्ज लगन के काबिल हो। और ये गुफ्तगू हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमारे हर रिश्ते की बुनियाद से जुड़ा है। हम अपने रिश्तों में क्या वाकई वफा ढूंढ रहे हैं या सिर्फ अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहते हैं?